اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں پچھلی گفتگو میں ہم نے بہت سارے موضوعات پر فکر قرآنی حاصل کی ہے اور ولایت الہی کی معرفت کو پانے کی اپنی سی اور عاجز سی ناتواں سی ایک کوشش کی ہے، تاکہ ہماری زندگی کا صبح شام کرنا اور عبادات و اعمال کی ادائیگی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یاد رکھیں، انسان اللہ کا عجیب شاہکار ہے۔ رب جلیل نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ یہ رہتا تو فرش پر ہے، مگر اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور دنیاوی کاموں کا انجام کرنا صرف اس فرش کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ آسمانوں سے اوپر کی دنیا، جسے عالم امر کہا جاتا ہے، اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس عجیب مخلوق کی حرکتیں، ارادے، خواہشیں اس دنیا میں بھی ہلچل پیدا کر دیتی ہیں، اور بالکل بلحاظ انجام یہ ساری چیزیں عالم امر کو بھی متاثر کرتی ہیں، کیونکہ انسان کو باقی مخلوقات کی طرح صرف وجود ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو ایک روح بھی عطا کی گئی ہے، جو کہ عالم امر سے ہے۔ عالم امر سے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ روح بن کر انسان کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی ابتدا اور انتہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ امر ربی صفت ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے امر کو سمو دیا ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں، اور اس طرح سمو دیا ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ بن گئی ہے۔ انسانی جسم بھی دوسری مخلوقات کی طرح اپنی ضرورتیں اس زمین سے پوری کرتا ہے، لیکن روح کی ضروریات اور غذا اور لذتیں عالم امر سے متعلق ہیں، اور نبوت و رسالت کی عمارت مکمل ہو جانے کے بعد رب کریم نے اپنے ولی کل مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے وسیلہ سے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے کے لوگوں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں اور رسالت کے باطنی نور سے فیض یاب ہوتے رہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت پائے بغیر مر گیا، وہ اس طرح مرا جیسے اس نے میرا زمانہ ہی نہیں پایا، جیسے وہ جاہلیت کے زمانے میں ہی مر گیا۔ حقیقت میں موت ایک عمل کا نام ہے۔ اللہ نے موت کو زندگی کے سلسلے کا ایک عمل قرار دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور برزخ کو چلا جاتا ہے تو مر گیا ہے، جبکہ اللہ کریم نے زندگی کے تسلسل میں موت کو ایک عمل کا نام دیا ہے۔ جیسے پہلے انسان عالم امر میں ہوتا ہے، پھر باپ کی پشت میں، پھر ماں کے پیٹ میں، اور پھر دنیا میں آتا ہے، مر جاتا ہے تو برزخ میں جاتا ہے، پھر میدان حشر میں جائے گا، وہاں فیصلہ ہو کر اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچے گا، اپنی منزل پالے گا۔ پتہ چلا کہ موت اس دنیا سے اگلی اور حقیقی زندگی میں جانے کا نام ہے، سفر کرنے کا نام ہے، خاتمے کا نام نہیں ہے۔ جب دنیا سے سفر ختم ہوتا ہے تو برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، انتظار گاہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ برزخ میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہماری روح پیچھے ہوتی ہے اور جسم اور بدن ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بدن کی ضروریات اور لذات اور روح کی ضروریات اور لذات، ان میں ہم فرق رکھتے ہیں۔ زندہ ہوتے ہوئے ہم اپنے بدن کی ضروریات اور لذات پہلے پوری کرتے ہیں، اور روح کی ضروریات جو ہے وہ ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ گرمی، سردی، آرام، راحت، فکر، ڈر، خوف، حلال حرام، نیکی بدی، مرض، صحت، خوشی، غم، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے ظاہری بدن سے ہوتا ہے، مگر ان کا اثر ہماری روح پر بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور برزخ کی زندگی میں روح مکلف ہو جاتی ہے اور جسم اس کے اثرات کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں جسم نیک عمل کرے تو روح کو روشنی ملتی ہے، اور جسم گناہ کرے تو روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے عالم برزخ میں روح کو ثواب ہو تو بدن بھی خوشی اور راحت میں ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ اگر روح عذاب میں ہے تو عذاب کی کیفیت بدن کے ہر ذرے ذرے تک پہنچتی ہے، چاہے بدن کتنا بھی منتشر ہو چکا ہو۔ بدن کے ہر ذرے کا تعلق روح سے رہتا ہے۔ اللہ کریم نے روح اور بدن کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جو ذرات جسم کے جس روح کے لیے مقرر کرتا ہے، ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ تعلق بننے کے بعد ٹوٹے گا نہیں، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار خالدین فیہا کا اعلان فرماتا ہے۔ جنتی جسم اور روحیں بھی خالدین فیہا کے اعلان میں آتی ہیں، اور جہنمی بدن اور روحیں بھی خالدین فیہا کے اعلان میں آتی ہیں۔ موت دراصل اپنے اللہ کو بھول جانا ہے، غلط سمت اور راستے پر چل پڑنا ہے، اور اپنے رہبر رہنما کی پیروی نہ کرنا ایمان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہو جاتا ہے۔
اور کفر کی تاریکی میں ڈوب جانے کا نام موت ہے، ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ روح اور دل کا مردہ ہو جانا موت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو سنانا نافع نہیں ہوتا۔ جسم ہماری روح کا گھر ہے، اسی کی وجہ سے جسم میں زندگی ہے۔ جو ہی روح نکلتی ہے جسم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک جسم روح کے رہنے کے لائق رہتا ہے، یعنی صحت مند اور توانا رہتا ہے، بدن کی تعمیر کا حاصل روح کی مہمان نوازی ہے۔ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عام انسان کی پیدائش ایسے عمل کا نتیجہ ہے جسے خوبصورت نہیں کہا جا سکتا۔ اتنی آلودگی سے گزار کر اس کا نتیجہ اتنا خوشگوار نکلے کہ اولیاء اللہ اور صلحاء، شہداء، مفسرین، مفکرین اور ذاکرین پیدا ہوں، اس سب سے نچلے درجے کے امیزے اور عمل کا یہ نتیجہ برآمد کرنا، یہ اللہ کریم کا ہی کارنامہ ہے کہ عالم خلق کے سب سے ادنا درجے کے امیزے سے عالم امر کی تجلی کا وہ ایسا جوڑ لگاتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہی راز ہے انسان کی بقا کا۔ عالم امر سے آئی ہوئی روح کے ساتھ پیوست ہو جائے تو انسان بقا پا لیتا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، نئی دنیا، نیا عالم ہوگا، لیکن انسانی جسم جس کا تعلق عالم امر کی روح کے ساتھ جڑ چکا ہے، وہ عالم امر جہاں کی کوئی بھی چیز فانی نہیں ہے، اس عالم امر کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ انسانی جسم، یہ مٹی کا جسم بھی ہمیشہ رہے گا، جو کہ انسان کی صورت میں ہی رہ سکتا ہے، کہ باقی حیوانات مکلف نہیں بنائے گئے، نہ ہی عالم امر سے احکامات ان کے لیے اتارے گئے، نہ ہی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ان کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ یہ راز ہے ہدایت کا۔ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو نعوذ باللہ بدقسمتی سے دوزخ میں چلا گیا تو ختم وہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے نیا چمڑا چڑھا دیا جائے گا۔ یہی تو وہ بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیتی تھی کہ کم از کم انسان کفر پر نہ مرے، خلود فی النار نہ ہو، کیونکہ دوزخ رہنے کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ اور جب لوگ کفر پر بضد رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پر کیسے صبر کریں گے، یہ کتنے دلیر ہو کر جو ہے وہ زندگی جی رہے ہیں، انہیں آگ میں رہنے سے ڈر نہیں لگتا۔ اب یہی انسان جب دنیا میں مادہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو مادہ کے راز پا لیتا ہے، نئی نئی ایجادات کر لیتا ہے، نئے نئے طریقے اور آسانیاں ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے مادی جسم کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی انسان جب عالم امر کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے اصلی گھر کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی ذات کی پہچان پا لیتا ہے۔ یہ معرفت اور پہچان کی مدد اللہ کریم نے انسان کو دی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے، کہ براہ راست روح صفات ربی ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں میں نبی بھی مبعوث ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے تعارف کا وسیلہ بنی، اور اللہ کی معرفت اور پہچان کا وسیلہ جسم نہیں بنتا، روح بنتی ہے۔ ہماری روح ہمیں ان دیکھے یقین کی منزل پر کھڑا کرتی ہے، اور نبوت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی فکر اور شعور روشن ہو کر اللہ کو پہچان لے۔ روح عالم امر کا پرندہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اس کا حسن سلامت رہنا چاہیے، اور پرندے کا حسن اس کے پروں میں ہوتا ہے، تاکہ جسم میں رہتے ہوئے اس کے پر سلامت رہیں اور اس کا آنا جانا عالم امر میں لگا رہے۔ اور بدصورتی یہ ہے کہ اس کے پر کاٹ دیے جائیں اور یہ عالم امر تک جا ہی نہ سکے، ہمارے جسم میں ہی گھٹ کر مر جائے۔ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں، اس کے پروں کو طاقتور بنائیں۔ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مودت اہل بیت علیہم السلام سے اس کے پر طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں، اور ولایت علی علیہ السلام سے لے کر ولایت امام مہدی علیہ السلام تک کا عقیدہ سینے میں رکھنے سے ہماری روح جو ہے وہ زندہ اور کامل رہتی ہے۔ اور جب جسم مکلف نہ رہے گا، یہ طاقتور پروں والی روح اس جسم کو لے کر پرواز کرتی رہے گی، اچھے ٹھکانوں پر اور اچھی خوبصورت جنتوں میں۔ ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ کریم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سلام ہو اس ذات والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی رضا کا مکھڑا خود رب کریم دیکھنا چاہتا ہے، جن کے قدم اطہر سے یہ ساری زمین پاک ہوئی۔ پہلے 1.25 نبی کم و بیش آئے، جس نبی نے جہاں سجدہ کیا وہی جگہ پاک ہوتی، باقی زمین ناپاک تھی، زمین مسجد نہ تھی، پاک نہ تھی۔ پیغمبر رسول پہلے بھی آئے، کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، جبرائیل امین پہلے بھی پیغمبروں پر وحی لاتے تھے، مگر یہ سعادت کسی نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ پہلی امتوں کے لیے جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی کہ یہاں مسجد ہے اور یہیں پر سجدہ اور عبادت مقبول ہوگی، اگر اس جگہ سے ہٹ کر سجدہ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور عبادت رد کر دی جائے گی کہ جگہ پاک نہیں ہے۔
اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے سے تلوے مبارک نے زمین کو چھوا اور زمین میں سے پاکیزگی کی ایسی لہریں نکلیں کہ جہاں تک زمین مشرق و مغرب شمال و جنوب میں تھی پہاڑوں اور سمندروں کو چیرتی ہوئی یہ نور کی لہریں زمین کو پاکیزگی عطا کرتی چلی گئیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جعلت لی الارض طہورا و مسجدہ، میرے سبب زمین کو رب نے پاک فرما دیا، اور اشارہ اپنے سینے مبارک کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ میری وجہ سے زمین پاک کر دی گئی ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھنے کی وجہ سے سجدہ گاہ بن گئی۔ رب نے فرمایا جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوہ لگا ہے وہاں سجدے کرو۔ قدم مبارک کے فیض سے پاکیزگی بھی ملی ہے زمین کو، اور اسی زمین کی مٹی کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ زمین کو یہ سعادتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ زمین پاک بھی ہو گئی اور پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ اگر کہیں پانی نہ ملے تو اس مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لینا، تم اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ میں نے قدم رکھ کے اس کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ خود پاک ہو گئی ہے بلکہ پاک کرنے والی بن گئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک کا عالم ہے۔ بدن کی بیرونی جلد کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ناپاک مٹی پاک ہو کر پاک کرنے والوں میں شامل ہو گئی ہے۔ خارجی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پاکیزگی کا عالم کیا کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ مبارک بدن کی خارجی اور بیرونی جلد مبارک کا یہ فیض کائنات میں تقسیم ہوا کہ ساری زمین میں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تو باطنی فیض کے بٹنے کا عالم کیا ہوگا؟ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، ایک قطرہ پانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بھی ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے زمین پر نہ گرنے دیتے۔ پانی کی کمی تو نہ تھی اور نہ ہی صحابہ کرام جو ہے وہ پانی کے بھوکے یا پیاسے تھے۔ وہ صحابی جو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیں دوسرے صحابی کی خاطر، اور جو اپنا ایک باغ دوسرے بھائی کو تحفے میں دے دیں، یہ وضو کے پانی کے قطروں پر کیوں جھگڑنے لگے؟ کہ حدیث کے الفاظ ہیں قَالُوا یقتلون علی وضوئہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر اتنا جھگڑتے کہ لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، پانی کنویں میں تھا نہیں لڑے، تالاب میں تھا نہیں لڑے، مشکیزے میں تھا نہیں لڑائی کی، لوٹے میں ڈال کر رکھا تب بھی نہیں لڑے، لیکن جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے چلو میں بھر گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک سے چھو گیا تو 1400 صحابی آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ قطرہ میں نے لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کر کے پانی حاصل کیا۔ عظمت رسالت سمجھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سمجھو، یہ ظاہری جسم کو چھو لینے والے پانی پر صحابہ کرام یوں لڑتے تھے کہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اگر کنویں کا پانی، بارش کا پانی جو کہ باہر سے اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ایک لمحے کے لیے تو وہ اتنا بابرکت ہو جاتا ہے، تو لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روحی، جسم کا جسمی کا خطاب لینے والے مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بڑی بڑی عقلوں میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔